خرم دستگیر صاحب مجھے جوائن کریں پروگرام میں، سابق وزیر دفاع بھی ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو میں جا رہی ہوں ذرا یہ جو آج کا ہم نے کامیاب تجربہ کیا ہے نا ابدالی کے حوالے سے، اس پر ہم بات کر لیں. ایک تو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور جو اس پہ سونے پہ سہاگا ہے وہ نام بھی اس کا احمد شاہ ابدالی کے نام پر دیا گیا ہے، جنہوں نے ہندوستان میں مراٹھوں کو ایسی دھول چٹائی تھی کہ بھولے تو نہیں ہیں وہ آج تک. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. پاکستان کی بڑی درست اسٹریٹجی ہے کہ ہندوستان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ اگر وہ کوئی جنگی ایڈونچر کرتا ہے تو پاکستان کے پاس اس کی اگرچہ افواج کی جو تعداد ہے اس میں بڑا فرق ہے. پچھلے کچھ عرصے سے ہندوستان کی جو اقتصادی طاقت ہے وہ بھی پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی افواج جو ہیں ان کے پاس ایسی فیسلٹیز موجود ہیں جس میں آف کورس ہمارے دوست ملک چین کا بھی ایک خاص رول ہے کہ ہم ہندوستان کی کسی بھی ایڈونچر کا بہت واضح اور مؤثر جواب دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنے کچھ جو ویپنز تھے ان کے باقاعدہ تصویریں ریلیز کی. آج کا جو ٹیسٹ ہے ابدال کا وہ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اسٹرینتھ موجود ہے. پاکستان اسی طرح حالیہ دنوں میں اپنی جو نیوی ہے جی اس کی کیپیبلٹیز جو ہیں اور وہاں بھی جو ہم نے ایئر پیٹرولنگ کی ہے تو ہر لحاظ سے پاکستان نے ہندوستان کو یہ متنبع کر دیا ہے. یہ اصل میں آج کا جو ٹیسٹ ہے یا اس سے پہلے جو تصویریں ریلیز ہو رہی ہیں، ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، وہ ہندوستان کو وارننگ ہے کہ اس دفعہ اگر انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جنگ کی طرف تو 2019 سے زیادہ منہ توڑ جواب ملے گا. اور سر یہ جو آغاز میں سب سے پہلے سنتاس معاہدے گئی تھی، اگر اس طرح کی کوئی کوشش بھارت کی طرف سے ہوتی ہے، اگر پانی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ 7 8 10 سال تک تو یہ کوئی پاسبلٹیز نہیں دکھائی دے رہی، ملین آف ڈالرز چاہیے، ہمیں تباہ کر دینا چاہیے اس انفراسٹرکچر کو. سر بیسٹ ایسٹیمیٹس ہیں ماہرین کے 5 سے 7 سال میں تو ہندوستان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ پانی کو کی جو بڑی تعداد کو روک سکے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے 2014 میں جب دریائے جہلم میں ایک سیلاب آیا تھا تو پورا سری نگر ڈوب گیا تھا. جی تو لہذا وہاں جب اتنا پانی آئے گا اور پاکستان میں آؤٹ لیٹ ہونے کے باوجود سری نگر ڈوب گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی جو تعداد ہے وہ ان کے لیے بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے کوشش کی تو پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے اور رہنا چاہیے کہ یہ پانی کا معاملہ جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیولائزیشنل ایشو ہے، جو کروڑوں پاکستانیوں کا زندگیوں کا ایشو ہے، اور اس میں اگر کوئی کلیش ہوتا ہے تو ہندوستان کے لوگ بھی انوالو ہوں گے. اور تیسری جو بات ہے جو ہے ہندوستان کو 2019 کے بعد سے جو تبدیلی آئی ہے وہ نہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ دنیا میں اب جو چین کی موجودگی ہے اور امریکہ کی چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی مخاصمت ہے، اور 2020 میں جس طرح ہندوستان کو چین کے ہاتھوں ایک بہت بڑی شکست ہوئی تھی جو وہاں لداخ میں جو ان کا آپس میں کلیش ہوا تھا، تو اس سارے جب بھی آپ پانی کا معاملہ چھیڑیں گے تو براہ راست چین بھی انوالو ہوگا، کیونکہ اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں اپر انڈس بیسن جو شمالی سندھ کا طاس ہے جو پورا ان کا بیسن ہے، اس کے اندر چین کا بھی بہت اہم اس کے سٹیکس ہیں، اور انڈیا کا بھی جو برہما پترا دریا ہے جو پورا ان کا مشرق میں جو ان کا بیسن ہے وہ بھی سارا چین سے اس کا سورس ہے، تو وہاں سے بھی وہ پوری طرح ولنریبل ہے. یہ سب چیزیں یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو اپنا جنگی جنون چھوڑ کر جو وزیر اعظم پاکستان نے ایک بڑی درست اور کہتے ہیں کلین ہینڈ جو آفر کی ہوئی ہے کہ اس کی نیوٹرل انویسٹیگیشن کروائیں، اور جو اس کا نتیجہ آئے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پاکستان اس معاملے میں انوالو نہیں ہے. اور آج آپ کے ناظرین نے سنا بھی ہو شاید کہ جو سوئٹزرلینڈ کی حکومت ہے اس نے آفر کر دی ہے ظاہر کی ایسی انویسٹیگیشن کو کنڈکٹ کرنے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. خرم صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ بار بار ہم پوچھ رہے ہیں کہ اے پی سی ہو جائے یا پھر جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی بریف کیا جائے، تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اطلاع جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو موجودہ صورتحال کو لے کر بریف کریں گے. اب اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، وہ شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ خرم صاحب ذرا آپ فرمائیے گا. سر پاکستان نے بھارت سے کشیدگی کے معاملے پر سلامتی کونسل اجلاس
اجلاس بلانے کی درخواست کا اندیا دیا. کونسل کی سربراہی گریس کے پاس ہے اور اس کا BKNI کے حوالے سے جلد اجلاس بلایا جائے گا. اس اجلاس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا جبکہ امریکہ کا رویہ ہمارے سامنے ہے سر؟ جی لیکن پاکستان چونکہ اس وقت غیر مستقل رکن ہے سیکیورٹی کونسل کا، تو ہمارے پاس اصل میں موقع جو سیکیورٹی کونسل میں ہے اپنی صفائی دینے کا نہیں ہے. ہندوستان کو بطور ایک دہشت گرد ریاست کوئی فیصلہ کن ایویڈنس پیش کرنی ہے. یہ ہمارے امریکہ سے بھی ایویڈنس ہے، کینیڈا میں بھی ایویڈنس ہے، پاکستان میں ایویڈنس ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کرائے کے قاتل استعمال کر کے ہندوستان کی ریاست نے یہ دہشت گردیاں کی ہیں. ہمارے پاس دوسری ایویڈنس بڑی اسٹرانگ ہے بلوچستان کے بارے میں، وہ ہم پیش کریں گے. ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی صورت میں ایک جیتا جاگتا ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے اس کا ثبوت موجود ہے. تو ہمیں جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہے وہ اپنے لیے نہیں، ہندوستان کے اوپر ایک سمجھے سفارتی جسے کہتے ہیں نیریٹو کا حملہ کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کرنا ضرورت ہے. اچھا خرم صاحب یہ بھی فرمائیے گا سر، خبریں ہیں کہ حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر رہی ہے 5 مئی کو. کل میرے پروگرام میں شیخ وقاص صاحب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مودی نے اگلے ہی دن حملے کے فوراً APC بلا لی تھی. ہماری حکومت نے ابھی تک APC کیوں نہیں بلائی ہے سر؟ جی پہلے تو تحریک انصاف نے یہ جواب دینا ہے کہ پاکستان کے خلاف IMF کو 2 اشخاص نے خط لکھے ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا نریندر مودی. تو ان کو یہ جواب دینا پڑے گا اور یہ آئے قومی اسمبلی میں آئے اور آ کر اس کا جواب دیں پہلے کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف جو ہے ہندوستان اور تحریک انصاف ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ میں چونکہ ان 3 اجلاسوں کا عینی شاہد ہوں جو قومی سلامتی کے اجلاس تھے فروری 2019 میں جب یہ تناؤ ہوا اور اس کے بعد 2021 میں 2 ہوئے، کہ بانی چیئرمین تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان 3 اجلاسوں میں نہیں آئے جب ان کی ذمہ داری تھی. تو آج تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اگر وہ ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں قومی سلامتی کے امور ڈسکس کیے جا سکتے ہیں تو آج تو ان کے پاس کوئی سرکاری ذمہ داری نہیں ہے. تو لہٰذا جو پارلیمان ہے وہ از خود APC ہے، وہاں ان کی بہت توانا تعداد ہے. آئیں اور جو اصل چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ وہ سیاست کھیلنے کی بجائے، اپنے سیاسی اقتدار کی گیم کھیلنے کی بجائے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی سلامتی کے ساتھ اپنی غیر مشروط اور وابستگی کا اعلان کریں جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. سر اس پر بھی ذرا فرمائیے گا، مقبوضہ کشمیر میں اس وقت صورتحال بڑی کریٹیکل ہے. اب 40 سال ہو گئے وہ خواتین جو شادیاں کر کے وہاں پر گئی تھیں انہیں نکالا جا رہا ہے، بچے بیچارے شوہر وہ وہاں پر رہ گئے، خواتین یہاں پر واپس آ گئی. مشال ملک صاحبہ وہ آج کہہ رہی ہیں کہ شملہ معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے ساری سچویشن پر. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو جو مقبوضہ کشمیر میں ہمیں یہ کیس بھی کشمیریوں کا پاکستان میں لڑنا ہے دنیا کے سامنے کہ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی پہلی سزا جو ہے بلکہ اجتماعی سزا ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں بھائی اور بہنیں ان کو ملتی ہے. اب تک جو نمبرز آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ 2000 کے قریب جو ہیں کشمیری گرفتار ہیں اور درجنوں گھر جو ہے انہوں نے مختلف جگہوں پر گرا دیے ہیں. اور اس طرح کی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈیپورٹیشنز کر رہے ہیں زبردستی کی، جو بچوں کی مائیں ہیں جو 30 سال سے وہاں ہیں ان کو جو ہے نکالا جا رہا ہے پاکستان، جو پاکستانی نژاد جو تھی. لہذا یہ جو مستقل طور پہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اور اس میں جو 1 لاکھ کشمیری ہندوستانی فوج نے شہید کیے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، جو بہت ساری جو کشمیری خواتین کی جو ہے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عصمت دری کی ہے، وہ سب چیزیں اور جو ہزاروں کشمیری نوجوانوں کی جو گمشدگیاں ہیں ان کا ٹارچر ہے وہ سب اس میں شامل ہے. تو یہ بھی ایک پاکستان کے انیشیٹو کا حصہ ہونا ہے کیونکہ جو مقبوضہ کشمیری ہیں ان کا کیس بھی انشاءاللہ پاکستان لڑے. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر صاحب. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے کل قومی سلامتی کے اہم معاملے پر. DG ISPR اور وزیر اطلاعات سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دینے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا اسٹانس ہے؟ شوکت یوسف زئی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم شوکت صاحب. دعوت مل گئی ہوگی یقیناً آپ لوگوں کو اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب شور آپ جا بھی رہے ہوں گے اس پہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की शमूलियत का ताल्लुक है, देखिए अभी तो ये फैसला कोर कमेटी ने करना है और कोर कमेटी की मीटिंग अभी हुई नहीं है, तो शायद वो फैसला कैसे करे वो तो ज़ाहिर है पार्टी कोर कमेटी करेगी। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत को भी थोड़ा इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि यकजहती की तरफ जाए इस मुल्क के अंदर, और जब तक कौम को इकट्ठा ना किया जाए, यकजहती ना लाई जाए, और ये जो वज़रा की तरफ से जो पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ ये बंद ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा बहुत, वैसे तो पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी होगी। अल्लाह ना करे कि इतनी जुर्रत हो इंडिया की तरफ से वो हमला करे, तो उस सूरत में तो पूरी कौम खड़ी होगी। सारे महबूब वतन है, किसने क्या कहाँ जाना है, सब पे इस मुल्क में ही रहना है और हमारे इस मुल्क का दिफा हम सब पे फर्ज है। लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है कि इमरान खान के दौर में, अगर आपको याद है, इंडिया की तरफ से इस तरह की जो भी हरकत हुई थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। अगर ये हुकूमत चाहती है इमरान खान को बाहर निकाल के और सर मुंह तोड़ जवाब हुकूमत की तरफ से बिल्कुल दिया गया था, लेकिन शौकत साहब आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त भी यही ऑपोजिशन जमातें जो आज इख्तिदार में हैं ये कहा करती थी कि पीटीआई ने हमें दीवार से लगा दिया है। लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया था, तो उसमें ऑपोजिशन जमातें आपके साथ मौजूद थी, असेंबली के अंदर मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी खड़े होकर कहा था कि हम साथ हैं आपके। तो सर अभी कल ये ब्रीफिंग होनी है और उससे पहले अभी आप कह रहे हैं कि कोर कमेटी का इजलास होना है, तो ये इजलास क्या बुला लिया गया है? क्योंकि कल तो मीटिंग होनी है सर। नहीं देखें, अब ये तो इनका काम था ना, ये मीटिंग तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना चाहिए ना, वो सबसे अहम है। आपने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं बुलाया। प्राइम मिनिस्टर की अभी तक कोई स्पीच नहीं आई सामने, मतलब सिवाय उसके जो उन्होंने इंतबात के अंदर की थी, बाकी कौम को एतमाद में तो नहीं लिया गया अभी तक। यानी ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नूरा कुश्ती हो रही है। भी एक मुल्क आपको धमकी दे रहा है और आप बड़े आराम के साथ कभी सोमालिया वाले से मिल रहे हैं, कभी इससे मिल रहे हैं, कभी आपको अपनी कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास बुला लिया जाए, सलमान अकरम राजा साहब वो कह रहे हैं एपीसी बुला ली जाए, हुकूमत ये चाह रही है कि कल आप तमाम जमातें जितनी भी ऑपोजिशन में हैं या इक़्तिदार में हैं वो सारी की सारी आ जाए और उनसे बात कर ली जाए। तो सर किसी भी तरीके से बात की जाए, लेकिन सलामती का इशू है, बात करने का एक फोरम तो मिल रहा है, तो क्यों ना इंटरनल मामलात को रखकर साइड पे कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाए? सर देखिए, जहां तक सलामती का इशू है ना, उस पर तो हम सारे एक साथ हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ। लेकिन ये जो नाजायज हुकूमत है, जिस अंदाज से ये अभी तक इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही, इसके बावजूद कि इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी हो रही है, ये इसका क्या मकसद है? ये आप समझती हैं कि ये यकजहती की तरफ ये हाथ बढ़ा रहे हैं? ये आप समझती हैं कि ये मुल्क के अंदर यकजहती चाहते हैं? ये तो चाहते हैं कि इसी तरह हो। इस हालात में भी ये अब बात नहीं आ रहा है। मुझे ये बता दीजिए शौकत साहब, कितने परसेंट चांसेस हैं सर कि आप कल ब्रीफिंग का हिस्सा होंगे? सर नहीं देखिए, वो तो पार्टी फैसला करेगी ना, अभी पार्टी ने फैसला नहीं किया। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान को बुला लिया जाए और उनसे गाइडेंस ले ली जाए, तो क्या इसमें क्या बात क्या है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? इस वक्त तो सियासत की भेंट चढ़ा है ना इनके इंतकाम की, तो वो इंतकाम की आगे एक साइड पे रखे ना। जब हमें इतना वो दे रहे हैं कि जी आप सर, मौजूदा हुकूमत के लोग आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये कहते हैं कि उनके दौर में कौमी सलामती के 3 दफा इजलास हुए थे, लेकिन उसमें भी इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम खुद शरीक नहीं हुए थे, तो अब तो वो इस पूरी हायरार्की का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो है, उसकी बहुत बड़ी पार्टी है, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है कौमी असेंबली के अंदर भी, सेनेट में भी उसकी नुमाइंदगी है, चारों सूबों में। तो ये बात कहना कि जी वो रिलेवेंट है, वो रिलेवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, ये कोई शहबाज शरीफ या उनका मामला नहीं है। अभी तक नवाज शरीफ की तरफ से कौन सा इतना बड़ा मैसेज आया, पैगाम आया कौम की तरफ के खड़े हो जाए? वो भी तो अभी तक खामोश है ना। शरीफ फैमिली कितनी खामोशी के साथ खेल रही है सारा खेल। इनको आगे आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को फ्रंट फुट पर आना चाहिए, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। इससे विसाइडर को आगे क्या हुआ है और क्या। लेकिन चले सर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है इस वक्त एक कौमी सलामती का मामला है, तो एक यकजहती नजर आए, तमाम जमातों की जानिब से नजर आए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, प्रोग्राम में थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ऑब्वियसली भारत की बात करते हैं।